ICC چیمپئنز ٹرافی کی سیکیورٹی کے لیے فوج تعینات کرنے کی منظوری۔ وفاقی کابینہ نے آئین کے آرٹیکل 245 کے تحت سیکیورٹی کی منظوری دی۔ پنجاب اور سندھ حکومت کی درخواست پر سیکیورٹی کی منظوری لی گئی۔ پاک فوج، سول آرم فورسز، پولیس اور قانون نافذ کرنے والے ادارے مشترکہ سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دیں گے۔ غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف لاس اینجلس میں گرینڈ آپریشن کی تیاریاں۔ امیگریشن حکام رواں ماہ کارروائیوں کا آغاز کریں گے۔ امریکہ اب تک 11,000 سے زائد غیر قانونی تارکین وطن کو ملک بدر کر چکا۔ دوسری جانب کیلیفورنیا ریاست کا تارکین وطن کے لیے قانونی جنگ لڑنے کا اعلان۔ تارکین وطن کے دفاع کے لیے $5 کروڑ مختص کر دیے۔ قانونی لڑائی کے لیے $2.5 کروڑ ریاستی محکمہ انصاف کو دیے جائیں گے۔ $2.5 کروڑ سے ان تارکین وطن کی مدد کی جائے گی جنہیں ملک بدری کا خطرہ ہے۔ امریکی صدر نے جنوبی افریقہ کی مالی امداد منجمد کر دی۔ ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط۔ ٹرمپ نے کہا جنوبی افریقہ میں سفید فاموں سے زمینیں چھینی جا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ جنوبی افریقہ نے اسرائیل کے خلاف عالمی عدالت میں مقدمہ بھی کیا، اسی وجہ سے امداد روکی۔ ادھر امریکی عدالت نے ایلان مسک کی لاکھوں امریکیوں کے ذاتی مالیاتی ڈاٹا تک رسائی روک دی۔ 19 ریاستوں کے اٹارنیز جنرلز نے عدالت سے رجوع کیا تھا۔ امریکی صدر کی شہ پر اسرائیلی وزیراعظم کی ہرزہ سرائی۔ کہا فلسطینی ریاست کا قیام اسرائیل کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ فلسطینی ریاست کے قیام سے متعلق سعودی عرب کا موقف غیر متزلزل ہے۔ سعودی عرب کو فکر ہے تو اپنی سرزمین پر فلسطینی ریاست بنا لے۔ اسرائیلی صدر نے سعودی عرب کے ساتھ 3 سال تک خفیہ مذاکرات ہونے کا انکشاف بھی کیا۔ واٹس ایپ پر نسل پرست اور توہین آمیز تبصرہ برطانوی وزیر صحت کو لے ڈوبا۔ برطانوی وزیر اعظم نے وزیر صحت اینڈریو کیئن کو عہدے سے ہٹا دیا۔ اینڈریو کی پارٹی رکنیت بھی معطل۔ حکومتی ترجمان نے کہا وزیر اعظم غلط رویے پر کسی وزیر کے خلاف کارروائی کرنے سے ہچکچائے نہیں۔ دن رات کی محنت سے ڈیفالٹ کے خطرے سے نکل چکے ملک اپنے پاؤں پر کھڑا ہو چکا، مگر آگے کا سفر بھی آسان نہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا حکومت کا 1 سال مکمل ہونے پر تقریب سے خطاب۔ کہا ہم کفایت شعاری کی پالیسی پر سختی سے گامزن ہیں۔ حکومت کا کام کاروبار کرنا نہیں، پالیسی بنانا ہے۔ کاروبار میں آسانی لانے کے لیے کوشاں ہیں۔ بس چلے تو فوری طور پر ٹیکس 15% کم کر دوں، مگر IMF کی بندشیں ہیں۔ مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، ہم ملک کو مزید آگے قابل فخر پوزیشن پر لے جائیں گے۔ پہلی بار حکومت اور ادارے مل کر کام کر رہے ہیں۔ افواج پاکستان دہشت گردی کے خلاف قربانیاں دے رہی ہے۔ دہشت گردی کا خاتمہ نہ ہوا تو ترقی اور ایکسپورٹ میں اضافہ نہیں ہوگا۔ وفاقی وزراء نے PTI کو نشانے پر رکھ لیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا بہت شور اور ہنگامہ تھا کہ ٹرمپ آئیں گے تو بانی PTI باہر آ جائیں گے۔ ٹرمپ تو آ گیا مگر ان کا کچھ نہیں بنا۔ بانی PTI نے مذاکرات کی آڑ میں کچھ اور حاصل کرنے کی کوشش کی۔ PTI کی احتجاج اور فساد کی سیاست جاری ہے۔ ان کو دوبارہ 9 مئی اور 26 نومبر برپا نہیں کرنے دیں گے۔ وزیر اطلاعات عطا تارہ نے کہا عوام آج یوم تعمیر و ترقی منا رہے ہیں اور ملک ڈیفالٹ ہونے کی دعائیں کرنے والے شرمندہ ہیں۔ وزیر اعظم کی قیادت میں تعمیر و ترقی کا سفر جاری رکھیں گے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال بولے عوام پروپیگنڈے پر نہیں کارکردگی پر ووٹ دیتے ہیں۔ PTI والوں کو ملک کی ترقی ہضم نہیں ہو رہی۔ اگلے الیکشن میں PTI کا نام و نشان نظر نہیں آئے گا۔ سینیٹر طلال چودھری کا کہنا تھا ہم آج یوم تعمیر و ترقی اور مخالفین یوم فتنہ و فساد منا رہے ہیں۔ حکومتی اتحاد رہنما علیم خان نے کہا ملک جہاں 1 سال پہلے تھا آج اس سے اور کہیں بہتر اور مضبوط ہے۔ پاکستان کو تخریبی نہیں تعمیری سیاست کی ضرورت ہے۔ ملک کا خیال کریں، ملک ہے تو آپ کی سیاست ہے۔ سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان نے حکومت کے معاشی استحکام کے دعوے بے بنیاد قرار دے دیے۔ کہا عوام مہنگائی سے پریشان ہے، اگلے سال مہنگائی مزید بڑھے گی، GDP بھی کم ہوگی۔ ملک اور جمہوریت کے خاطر تحفظات کے باوجود اسمبلیوں میں بیٹھے ہم مسائل کا حل تلخیوں سے نہیں گفتگو سے چاہتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کا مدارس ایکٹ سے متعلق تاخیری حربے استعمال کرنے کا الزام بھی لگا دیا۔
تحریک انصاف نے اسپیکر قومی اسمبلی کی مذاکرات کی دعوت مسترد کر دی۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے اسپیکر کی آفر پر رد عمل دیا۔ مذاکرات کا باب بند ہو چکا۔ سیاسی مذاکرات صرف خواہشات نہیں، مستحکم اداروں سے ہوتے ہیں۔ حکومت کے ارادے ٹھیک تھے، نہ ہی نیت ٹھیک تھی، اس لیے تو مذاکرات نہیں چل سکے۔ لیگی سینیٹر عرفان صدیقی کا کہنا ہے پی ٹی آئی یک طرفہ طور پر مذاکراتی عمل سے نکلی۔ یہ اسپیکر قومی اسمبلی سے پہلے وزیر اعظم کی پیشکش بھی ٹھکرا چکے ہیں۔ اب پی ٹی آئی پرتشدد احتجاج کی ہوم گراؤنڈ کی طرف جانا چاہتی ہے۔ دوسری جانب ترجمان قومی اسمبلی نے وضاحت کی کہ اسپیکر ایاز صادق نے تحریک انصاف کو مذاکرات کی کوئی دعوت نہیں دی تھی، صرف یہ کہا تھا ان کے دروازے ہر کسی کے لیے کھلے ہیں۔ انتخابات کا ایک سال مکمل ہونے پر پی ٹی آئی کا ثوابی میں جلسہ۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا ایک سال پہلے رات کی تاریکی میں مینڈیٹ چوری کیا گیا، اگر عوام کے مینڈیٹ کی قدر نہ ہوئی تو جمہوریت ہاتھ سے نکل جائے گی، ملک کے لیے دانشمندانہ فیصلے کرنا ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی مین گنڈا پور نے کہا ہم آئین کا تحفظ اور قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں، مقصد پورا ہونے تک جید و جہد جاری رہے گی۔ پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کے صدر جنید اکبر نے خطاب میں کہا موجودہ حکومت آمرانہ سوچ کی حامل ہے، دلوں پر راج نہیں کرتی، عدلیہ آزاد ہوگی تو سیاسی استحکام آئے گا۔ جلسے سے سلمان اکرم راجہ، محمود اچکزئی، علامہ راجہ ناصر عباس نے بھی خطاب کیا۔ مولانا فضل الرحمان اپوزیشن اتحاد میں شمولیت کے لیے تیار۔ بانی پی ٹی آئی نے اپوزیشن الائنس کے معاملات کا اختیار مولانا کو دے دیا۔ اپوزیشن جماعتوں میں اتحاد کے لیے معاہدہ ہوگا۔ ڈرافٹ کی تیاری کا ٹاسک شاہد خاقان عباسی اور اسد کیسر کے سپرد۔ اپوزیشن کے بڑے اجلاس میں بڑا بریک تھرو کیسے ہوا؟ 92 نیوز کا پروگرام خبر کیا ہے تفصیلات عوام کے سامنے لے آیا۔ پی ٹی آئی کی خیبر پختونخوا میں اربوں روپے کا ایک اور اسکینڈل سامنے آ گیا۔ ضلع لوور دیر کے اسپتال سے 1 ارب 40 کروڑ روپے کے طبی آلات غائب ہونے کا انکشاف۔ پنجاب میں ادویات چور مافیا نے لاکھوں کما لیے۔ محکمہ صحت کی بڑی مچھلیاں ملوث ہونے کا بھی انکشاف۔ سپریم کورٹ نے آئندہ ہفتے کیسز کی سماعت کے لیے 6 ریگولر بینچ تشکیل دے دیے۔ جسٹس امین الدین کی سربراہی میں 7 رکنی آئینی بینچ فوجی عدالتوں سے متعلق کیس کی سماعت کرے گا۔ اعلامیہ کے مطابق بینچ نمبر 1 میں چیف جسٹس شاہ آفریدی اور جسٹس شاہد وحید شامل، بینچ نمبر 2 جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس عقیل عباسی پر مشتمل ہوگا۔ جسٹس منیب اختر اور جسٹس عائشہ ملک بینچ نمبر 3 میں شامل ہوں گے۔ اسرائیل کا مشرقی لبنان پر فضائی حملہ، 6 افراد شہید 2 زخمی۔ اسرائیلی جنگی طیاروں نے مشرقی لبنان کے علاقے بیکا کو نشانہ بنایا۔ اسرائیلی فوج نے کہا کہ بیکا کے علاقے میں حزب اللہ کے ٹھکانے پر حملہ کیا۔ دوسری جانب نومبر میں ہونے والی جنگ بندی کو 18 فروری تک توسیع دے دی گئی۔ کیمیائی ہتھیاروں کی روک تھام کی ایجنسی کے سربراہ کی شام کی قیادت سے ملاقاتیں۔ ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل نے شام کے عبوری صدر اور وزیر خارجہ سے ملاقاتیں کی۔ خبر ایجنسی کے مطابق ملاقاتوں کا مقصد ممکنہ کیمیائی ہتھیاروں کی باقیات کو ختم کرنے کے لیے تکنیکی معاملات دیکھنا ہے۔